کسی کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں لگتا ہم سمجھتے، کسی غم زدہ کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بھوکا اور پیاسا میں اور آپ رہے ہیں، لیکن جو مقصد روزے کا تھا اس میں میں اور آپ کامیاب بولیے نہیں ہوئے۔ میں پہلے عرض کر چکا وہ رب ہے، وہ تو کھلانے پلانے میں خوش رہتا ہے، تو جو سارے پورے 11 مہینے کھلاتا ہے، 1 مہینے کا مسئلہ اس کے لیے کوئی نہیں، صرف یہ جذبات پیدا کروانے کے لیے روزہ رکھتا، صبر آئے، تقوی آئے، دکھی انسانیت کا درد دل میں آئے، مسکین کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جائے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ آج کی رات کے بارے پتہ سرکار کا فرمان کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے گناہ گاروں کو اللہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں معافی دیتا ہے، آج کی ایک رات میں اتنے گناہ گاروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آج کی رات، جو آج رات آئے گی، جس کو ہم چاند رات سمجھتے ہوئے شتر بے مہار کی طرح گزارتے ہیں، بھئی جیسے کسی چیز کو باندھ کے رکھا مہینہ، اس کی رسی کھول دی، اب جدھر کو دل کرتا منہ اٹھا کے بھاگ جائے، موٹر سائیکل بھگانے روڈوں پہ سلنسر نکالو، تنگ کرو لوگوں کو، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ لیلۃ الجائزہ، آج کی رات جو آج آ رہی ہے، جتنے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے گناہگار بخشے، معافی دی، جہنم سے آزاد کیے، سرکار نے فرمایا آج جو 30ویں یا 29ویں روزے اور عید کے درمیان کی جو رات ہوتی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے برابر گناہگاروں کو معافی عطا فرماتا ہے اور جنت میں۔ تو ہم چاند نظر آ گیا ہے، وہ بھی آزاد ہو گیا تھے، اسی بھی آزاد ہو گئے، سبحان اللہ۔ اب جو ساتھی روزے رکھتا ہے نا 29 ہو جائیں تو اس کا دل کرتا ہے ایک اور ہو ہی جائے تو چنگا ہے، وہ جذبہ ہے نا، جذبہ میرے اور آپ کے اندر، جس نے 29 رکھنے کے بعد اگر نہیں مریا بچ رہا تو 30ویں نال بھی خیر چلا کچھ نہیں ہونے لگا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ تحفہ یار کی طرف سے آیا ہے، یہ یار کی طرف سے، اس میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک مہمان میری طرف بھیجا گیا، اور حکم ہے کہ یہ میرا مہمان آ رہا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنا، تابعداری کرنا، اس کی خدمت کرنا۔ یہ میرا مہمان جب واپس میری طرف آئے اور کہے کہ مولا وہ جس کی طرف تو بھیجا تھا میں راضی آیا ہوں، تو جب یہ رمضان کا مہینہ راضی جاتا ہے تو مولا راضی ہوتا ہے، اور جب مولا راضی ہو جائے تو پچھلے سارے معاف کر کے جنتی بناتا ہے۔ اس کو راضی کرنا، اور آج کی رات بھی اسی میں شامل ہے، آج کی رات بھی اسی میں شامل ہے۔ وہ یار کا مہمان آج جدا ہو جائے گا، ہائے ہائے، یہ شاید زندگی میں دوبارہ نہ، یہ اللہ کی عزت کی قسم، یہ کرم آج جو ختم ہو جائیں گے، یہ رمضان مبارک کے مہینے کا صدقہ جو ہم پہ مسلسل وہ کرم اور فضل کر رہا تھا، یہ کل یہ فضل نہیں ہوں گے، یہ کل کرم کا انداز یہ نہیں ہوگا کہ ایک کوئی نفل پڑھے تو 1 فرض کے برابر اجر دیتا ہے، اور 1 فرض پڑھے تو 70 فرائض کے برابر اجر ملتا ہے، یہ کل نہیں ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی خوشی جو عید کی صورت میں کل ہے وہ خوشی نہیں ہے، یہ خوشی یہ 30 دن تھی جو ہمیں عطا کی گئی تھی۔ خوش اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ مزدوری کرے 1 روپے کی اور 1 ملے، خوشی اس بات کی ہونی چاہیے
کہ مزدوری 1 روپے کی کرے اور وہ 70 عطا فرمائے. اور یہ رمضان المبارک کے مہینے کا صدقہ ہوتا تھا. کل سے نہیں ہوگا, اللہ کی قسم کل سے نہیں ہوگا. یہ فضل کل سے نہیں ہوگا چاند نظر آتے ہی. یہ جو رمضان مبارک میں کرم اور فضل کے دروازے کھلے تھے, اللہ کی عزت کی قسم یہ بند ہو جائے. یہ بند ہو جائیں گے اور پھر اللہ جانے اگلے دوبارہ رمضان میں ہم ہوں کہ نہ ہوں. تو یہ والدین جو ہیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی, یہ آج کی رات جو ہے نا, یہ کوشش کریں کہ اس کی یاد میں ہی گزر جائے. اگر کوئی رمضان مبارک میں کوئی فرق رہ گیا تو وہ آج دی رات المالک کٹ دبے. اس کی طرف غور ہونا چاہیے. بعض انسانوں کا حال یہ ہے, یار خدا دا واسطے رکھ چھڑو نہ, اٹھ کے باہر ایتھے تھلے رکھ چھڑو, اٹھ کے نہ آوا بار بار, مہربانی تہاڈی, درود پاک پڑھو. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کے جذبے کو سلامت رکھے. یہ بار بار اٹھنا سارا مجمع ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بعد میں مل لیا کریں, اگر دینے ہی دینے ہیں جو میرے نصیب میں, وہ تو کدھر نہیں جانے. تو جب عید کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں اس وقت خدمت کر لیا کریں. یہ بیچ میں اٹھ کے آنا, یہ سارا ردم خراب ہو جاتا. اپنا بھی نہیں, میں راضی ہوں آپ پہ, میں اندروں راضی ہوں, کوئی ایسی گل نہیں, بڑے مجمع میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہ مجھے میرا پکا یقین ہے جو میرے نصیب ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا. یہ بھی مجھے پکا یقین ہے. آپ درود پاک ایک دفعہ پڑھیے. چند باتیں جو کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سنیے, کل انشاءاللہ عید ہوگی. یہ کرم کل نہیں ہوں گے. ظاہری طور پہ ہم خوش ہوں گے, لیکن بہت بڑا ہمارا نقصان ہو جائے گا کہ یہ کرم جو فضل مالک یہ 30 دن کر رہا تھا کل نہیں ہوں گے. پکی بات نہیں ہوگی. عید کی تیاریاں الحمدللہ کرنی بھی چاہیے, سرکار کی سنت ہے. بیٹے جو بیٹھے ہیں, نوجوان نسل, یہ ابھی سامنے والے کان بھی اور دل کے کان بھی میری طرف کریں. جب عید کے لیے کپڑے پہنے, جوتے پہنے, خوشبو لگائیں نا, تو یہ پہننے کے بعد ایک نظر اپنے ابا حضور کی طرف دیکھ لیں. میں یہ درد سے جملے کہنا چاہتا ہوں. ایک نظر اپنے ابا جی کی طرف بھی دیکھ لیجئے, جس نے کپڑے لا کے دیے, جوتے لا کے دیے, خوشبو لا کے دی, اور دیکھ یہ میرے کپڑے مہنگے ہیں یا میرے باپ کے مہنگے ہیں. ہائے, اگر تیرے باپ کے کپڑے سستے ہوں اور تیرے مہنگے ہو نا, وہ جو مزدوری کرتے کرتے جس کی کمر جھک گئی ہے وہ تجھے مہنگے لے کے دیتا ہے, اس سے پوچھنا ابا تو میرے برابر مہنگے لیے کیوں نہیں. پیسے تیرے, مزدوری تیری, دھوپ میں تو جلا, جوتا بھی تیرا سستا ہے, کپڑے بھی تیرے سستے, یہ کیوں ہے؟ تو پھر اس کا جو جملہ ہوگا نا اس کو دل کی تختی میں لکھ لینا. وہ کیا جملہ ہے؟ او بیٹے آپ ہوں تھوڑا ٹائم ہے, میں ہائے ہائے. یہ کپڑے جس کی کمائی کے پہنتا ہے, جوتے جس کی کمائی کے پہنتا ہے, نوجوان نسل کی بات کر رہا ہوں, خوشبو جس کی کمائی سے لگاتا ہے, شرم نہیں آندی اور سامنے کھڑا ہو گیا نا ابا تنو سمجھ کوئی نہیں. باپ کے جذبات جو ہیں نا عید والے دن, ان کی طرف بھی دھیان ہونا چاہیے. قاعدہ ہے بھی جدھر کھائیے ادھر گائیے. یہ عید میں, اور کل عید کی نماز 7 بجے ہوگی, پہلے اعلان کر دیا تھا. موسم ٹھیک رہا تو انشاءاللہ 7 بجے ہو جائے گی. کل نوجوان نسل, شیطان آزاد ہو جائے گا چاند نظر آتے ہی.
اور سب سے پہلے اس کو پکڑنا، اس نے پکڑنا موٹر سائیکل جنہاں کو 125 نے انہوں نے چل پجا بلی مار بگاتے ہیں نا نوجوان. تو یہ یاد رکھے بھئی اس نے وہ لگ گیا میرے پیچھے، جب ریس زیادہ ہوئی نا سمجھو لگ گیا پیچھے، وہ بیٹھ گیا میرے ساتھ. اب وہ بگائے گا یا کسی گاڑی میں ٹھوکے گا یا سلپ ہوگا، مصیبت بنائے گا. ساری عید والدین کی بھی، یہ بے ہوش پڑا ہوا چارپائی پہ، والدین کی ساری عید ہسپتال میں گزر جاتی. یہ دھیان کریں نوجوان، عید سکون نہ ماں پہ انہوں میں گزارن دیا جائے تو آپ بھی گزارے آ جائے. ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے. اور اس نے پھر